قرآن اسلام کی پاک کتاب ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ نے اسے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر محمد کو سنائی تھی۔ مسلمان مانتے ہیں قرآن پہلی اور آخری اللہ کے ذریعے بھیجی گئی آسمانی کتاب ہے۔ حالانکہ پیغمبر محمد کے وقت قرآن صرف بول کر سنایا گیا تھا، اور پیغمبر محمد کے انتقال کے بعد پہلی بار سن 633 میں اسے لکھا گیا۔ قرآن پاک اسلام کی بہت ہی ضروری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا۔ دراصل اسلام کا آدھار اسی آسمانی فرمان پر ہے۔ جس نے اسے پڑھا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ دراصل پیغمبر محمد کی جب عمر 40 سال ہوئی تو اس وقت کو نبوت دی گئی اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ کا آخری پیغام لکھا ہوا ہے۔ اس پیغام کی شروعات آدم سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلامی، یہودی اور عیسائی مانیتاؤں میں سب سے پہلے نبی ہیں۔ قرآن پاک کی بھاشا عربی ہے۔ 609-632 کے دوران اودھی ہوئی یا 114 اور آیت 6236 ہیں۔ قرآن پورا ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن ضرورت کے وقت پر تھوڑا نازل ہوتا رہا اور یہ سلسلہ 23 سال تک چلا، اور 23 سال میں جا کر کہیں یہ پورا ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ مطلب اللہ کے پاس سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے اتارا گیا۔ قرآن سورہ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورہ النساء پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں جس میں 114 صورتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی کل 114 صورتوں میں 558 رکوع ہیں اور پورے قرآن میں 6236 آیتیں اور کلمات کی سنکھیا 77,439 ہے۔ مسلمانوں میں مانا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی نالج ہونی چاہیے۔ قرآن میں حروف یعنی شبدوں کی سنکھیا 340740 ہے اور پورے قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن کا ذکر خود قرآن میں ہی ملتا ہے۔ قرآن کے کئی نام ہیں جیسے الفرقان، الحکم اور مصحف جیسے ناموں کا خطاب دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 25 انبیاءوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے۔ قرآن شبد ہی خود قرآن میں 70 بار آتا ہے۔ دراصل جن کو نبی مانا گیا ہے ان پر الگ الگ کتابیں نازل ہوئیں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جیسی کتابیں ایک ہی باری میں نازل ہوئیں۔ قرآن کی طرح تھوڑا ہو کر نازل نہیں ہوئی اور قسمت سے یہ سب اسلام کی کتابیں رمضان کے مہینے میں ہی اتری تو ہوئی قرآن شریف کی باتیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کچھ باتیں حدیث کی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پر کچھ لوگ یا ان کے ساتھی ان کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے، اسی کو حدیث کا نام دیا گیا ہے۔ بعد میں حدیث اور فقہ کے جانکاروں نے اس حدیث کو اکٹھا کر کتاب کی شکل دی۔ حدیث اسلام کے سرٹیفائیڈ لیکچر مانا جاتا ہے۔ حدیث کے نیچے لکھے گئے 6 ریلائیبل کلیکشن ہے جس میں 29,578 حدیثیں خیرہ ہیں، اور آئیے میں آپ کو ان کی گنتی بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 7225 حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں 4000 حدیثیں، جامعہ ترمذی میں 3891، سنن ابو داؤد میں 4800 حدیثیں، سنن النسائی میں 5662 حدیثیں ہیں۔ تو یہ تھی قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ جانکاری۔ میں حسین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔